باتیں علی گڑھ کی ایک نیا ایپیسوڈ لے کر لکھنؤ سے سید شعیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی محض بر صغیر ہی کی نہیں بلکہ ایشیا کی وہ درسگاہ ہے جس کی تہذیبی تاریخ نے ایک عالم کو متاثر کیا ہے۔ اس اثر کو قوت توانائی بخشی ہے اس کے خصوصی نشان امتیاز ترانہ درسگاہ نے۔ یہ ترانہ اپنی مثال آپ ہے، یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے سرمایہ جاں اور متاع افتخار ہے۔ یہ ترانہ روشنی کا ایسا ہالہ ہے جس کے حصار میں زندگی سجانے اور سنوارنے کے ساتھ ملک و قوم کی تعمیر کے خواب بھی پوشیدہ ہیں۔ ترانے کی دھن پر اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی سر دھننے لگتے ہیں۔ ترانے کی موسیقی و الفاظ ہم آہنگ ہو کر نرم رو ندی کی طرح آگے بڑھتی ہے اور کڑکتے گرجتے بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ کلائمیکس پر پہنچ کر بجلی کی مانند دلوں پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس ترانے کو جاوداں بنانے کا سہرا مادر درسگاہ کے دو سپوتوں کے سر ہے، یعنی اسرار الحق مجاز اور اشتیاق محمد خان، جو بعد میں خان اشتیاق کے نام سے مشہور ہوئے، اور مظفر علی کی فلم امراؤ جان میں ان کا نواب صاحب والا کردار کون بھلا سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ترانہ علی گڑھ کی کہانی خان اشتیاق کے الفاظ میں۔ سن 1954-55 کا تعلیمی سال تھا۔ میں بی ایڈ کا طالب علم تھا۔ وی ایم ہال کے نصر اللہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مادر درسگاہ کے تعلق سے پہلی مرتبہ درد کی کسک اور سوز جگر کی کھٹک اس وقت محسوس ہوئی جب اس وقت کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین نے فائنل ایئر کے طلباء سے ان کے الوداعی جلسے میں مخاطب ہو کر کہا، یوں تو اس مادر درسگاہ کے احسانات آپ پر اتنے ہیں کہ زندگی بھر چکانا چاہیں تو چکا نہیں سکیں گے۔ بہتر ہوگا جاتے جاتے یونیورسٹی کیمپس میں کسی جگہ ایک پودا اپنے ہاتھ سے لگا جائیں، یونیورسٹی اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ پھر جب کبھی 10-15 برس بعد آپ یونیورسٹی آئیں گے اور اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے کو تناور درخت کی شکل میں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے، اور اس طرح یہ آپ کا احسان ہوگا مادر درسگاہ پر۔ ذاکر صاحب کی اس تقریر نے میرے اوپر بہت اثر کیا۔ میں سوچنے لگا یونیورسٹی سے جاتے جاتے آخر میں کیا دے سکتا ہوں، کوئی ایسی چیز جو یادگار رہے۔ ایک دم خیال آیا کہ مجاز کی نظم نظر علی گڑھ جو انہوں نے سن 1936 میں لکھی تھی، اگر اچھی دھن بن جائے تو یونیورسٹی کا ترانہ ضرور بن جائے گی، اور یہ میری طرف سے مادر درسگاہ کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے۔ اگرچہ میں اس وقت تک کلاسیکل موسیقی کی ابجد تک سے واقف نہ تھا، لیکن خداداد صلاحیت کہیے کہ اسکول کے زمانے سے نظموں اور غزلوں کی دھن بنا لیتا تھا بغیر کسی ساز کی مدد کے، چلتے پھرتے اور گنگناتے۔ کئی مہینے دھن بنانے کی کوشش میں لگا رہا لیکن دھن نہ بن سکی۔ میری خواہش تھی کہ یہ نظم یونین کے کسی جلسے یا سر سید ڈے کے موقع پر پیش کروں۔ بہرحال ستمبر کے آخری ہفتے میں دھن مکمل کر ڈالی اور سب سے پہلے یونین کے صدر احمد سعید صاحب سے ملا جو انڈا کے نام سے مشہور تھے۔ ان سے یونین کے جلسے میں مجاز کی نظم پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ مجاز کا نام سنتے ہی احمد سعید صاحب چراغ پا ہو گئے اور بولے، جب تک میں یونین کا صدر ہوں کسی دہریہ یا ترقی پسند شاعر کا کلام پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ احمد سعید صاحب نے وارننگ دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، اگر آپ نے سر سید ڈے کے جلسے میں یہ نظم پیش کی تو ہوٹنگ کرواؤں گا۔ احمد سعید کے پاس سے ناکام ہونے کے بعد میں وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر صاحب کے پاس پہنچا
اور ان سے بھی درخواست کی۔ ذاکر صاحب نے ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا، مجاز کی یہ نظم ان کی اچھی نظموں میں سے ایک نظم ہے، آپ ضرور سر سید ڈے کے جلسے میں اسے پیش کیجئے۔ یہ کہہ کر ذاکر صاحب نے اپنے پی اے کو بلایا اور نظم کو سر سید ڈے کے جلسے کے ایجنڈے میں شامل کرنے کو کہا۔ اتوار 17 اکتوبر سن 1954 کا دن ہے۔ اسٹریچی ہال طلبہ، طالبات، اساتذہ اور مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہے۔ تقریروں کا سلسلہ ختم ہونے پر رجسٹرار محمود صاحب اعلان فرماتے ہیں، اب آخر میں طالب علم اشتیاق محمد خان ایک نظم پیش کریں گے۔ ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام مہمان نیچے صوفوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے گانے والے ساتھیوں صالح نیّر، غلام حیدر، اعجاز اور فصیح کے ساتھ ڈائس پر آتا ہوں۔ ایس ایس ہال میوزک کلب کے سیکریٹری عزت یار خان ہارمونیم پر دھن چھیڑتے ہیں، آلاپ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ میرا چمن ہے میرا چمن کی دھن کورس میں شروع کر دی جاتی ہے۔ نظم کے 2 بند گائے جا چکے ہیں۔ ذاکر صاحب کی انگلیاں گانے کی دھن پر تال کے ساتھ صوفے کے کونے پر دے رہی ہیں، اور جیسے ہی نظم کا آخری بند جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا سے شروع ہو کر برسے گا پر ختم ہوا تو بلا مبالغہ سارا اسٹریچی ہال صدائے تحسین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ونس مور کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ میں ڈائس سے نیچے اترتا ہوں۔ ذاکر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آتے ہیں، پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے فرماتے ہیں، اشتیاق میاں، تم نے مادر درسگاہ کو بہت عمدہ تحفہ دیا ہے، جو قابل فخر ہے اور ناقابل فراموش بھی۔ اللہ آپ کو خوش اور تندرست رکھے۔ ذاکر صاحب کے جانے کے فوراً بعد صدر یونین سعید انڈا صاحب تیزی سے میری طرف آئے اور گلے سے لپٹ کر کہنے لگے، بھائی اشتیاق، معاف کرنا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نظم اتنی اچھی ہوگی۔ دیکھو ابھی تک رونگٹے کھڑے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، کل یونین کے جلسے میں یہ ترانہ آپ ضرور پیش کریں گے، ورنہ لڑائی ہو جائے گی۔ تو یہ تھی ایک ایلیگیرین کی سچی اور اچھی اسپرٹ۔ مجاز نے اسی جذبے کی عکاسی ترانے میں اس طرح کی ہے، اس بزم میں تیغیں کھینچی ہیں، اس بزم میں ساغر توڑے ہیں، اس بزم میں آگ بچھائی ہے، اس بزم میں دل تک جوڑے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ایپیسوڈ کو لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلدی ہی ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔